حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں آپ نے آگے بڑھ کر دعوت دی ایک دیہاتی کو، وہ اپنے گھر جا رہا تھا، تو میں کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں، کیا تمہیں خیر کے کام کے خیر کی بات میں رغبت ہے؟ کہ کیا ہے وہ خیر کی بات؟ کہ وہ خیر کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ یہ نہیں کہ بھائی مجھے کیا معلوم کون گزر رہا ہے کون جا رہا ہے، مجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ پھر کوئی میرے پاس آئے گا، کوئی مجھ سے ملے گا، میں دیکھوں گا یہ آدمی کس قابل ہے، بات لے گا نہیں لے گا، اس کو دعوت دوں گا۔ یہ کیا ہے راہ چلتے آدمی کو میں دعوت دوں کہ کون ہے کیا ہے، خبر نہیں کس ذہن کا ہے، کس خیال کا ہے، کس پارٹی کا ہے، یہ بھی تو ہے کس پارٹی کا ہے۔ ہاں اب تو مسلمان پارٹی بن گیا نا، مسلمان کیا بن گیا؟ جی ہاں مسلمان پارٹی بن گیا، حالانکہ اسلام میں پارٹی تھی نہیں، اسلام میں پارٹی نہیں تھی، یا اسلام یا کفر، یہ الگ الگ بالکل۔ منافقین بیچ میں رہتے تھے، منافقین بیچ میں نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جی ہاں، ورنہ صرف دو، ادھر کفر ادھر اسلام۔ اور منافقین یا منافقین مذبذبین، وہ حالات دیکھتے تھے، کدھر اکثریت ہو رہی ہے، کدھر فائدہ ہو رہا ہے، جی ہاں، ادھر مال غنیمت ہے، جی ہاں، دیکھو قرآن بھرا ہوا ہے ان سے، یہ دیکھیں گے موقع محل۔ ہاں تو یہ بات نہیں تھی کہ کس کو دعوت دینی کس کو نہیں دینی، کس سے ملاقات کرنی کس سے نہیں کرنی، کس کے خیال کا ہے کس کی پارٹی کا، یہ نہیں۔ مسلمان ایک جماعت، مسلمان ایک جماعت۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے، آپ نے آگے بڑھ کر اس سے ملاقات کی اور دعوت دی کہ اللہ کی توحید پر میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے فوراً یہ کہا کہ آپ کی بات پر کون گواہ ہے، آپ کی بات پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بات پر گواہی دے گا یہ درخت جو وادی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، دور درخت کھڑا ہوا تھا، دور ایک درخت وادی کے آخری کنارے پر، فرمایا وہ گواہی دے گا میری رسالت۔ یہ غیب نصرت ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے 3 مرتبہ اس سے گواہی لی، اس نے 3 مرتبہ گواہی دی، درخت نے انسانی زبان میں 3 مرتبہ گواہی دی۔ ایسے نہیں کہ اللہ کے نبی سن رہے تھے، کہ نہیں وہ کافر سن رہا تھا، کون؟ وہ کافر سن رہا کہ درخت کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے اسلام قبول کر لیا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت میں بندہ مامور ہے کہ آپ خود دعوت دیجیے، جا کر آپ خود جا کر دین کی دعوت دیجیے، تو آپ کی دعوت میں مجاہدہ ہوگا۔ اور یہ آلات اور ذرائع ہیں کہ یہ تو مجاہدے کی صفت سے خالی ہیں، کیونکہ مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے، جانور کی بھی نہیں ہے، جانور کی بھی صفت نہیں ہے۔ جی ہاں، مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے، انسان کے سوا کوئی مخلوق مجاہد نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کو سنت پر لاؤ، دعوت کو سنت پر لاؤ۔ جی ہاں، یہ دعوت کی سنت ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں عمومیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں، آپ اس کو خود دعوت دیں۔ جی ہاں، اس لیے کہ داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، یہ اصولی بات ہے۔ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوں کا راستہ اختیار کیا، سفر ہجرت میں راستہ کس کا؟ ڈاکوں کا۔ جی ہاں، کہا صحابہ نے ادھر ڈاکو رہتے ہیں، خطرناک ڈاکو ہیں، ہر گزرنے والے قافلے کو لوٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے، ہم ان کو دعوت دیں گے۔ دیکھو سنو، یہ داعی دعوت دینے میں اپنی حیثیت نہیں دیکھا کرتا، داعی دعوت دینے میں اپنی حیثیت نہیں دیکھتا، کہ داعی دعوت دینے میں مدعو کی قیمت دیکھتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کی
اس کی کیا قیمت ہے؟ جی ہاں، داعی دعوت دینے میں مدعو کی قیمت دیکھتا ہے، اپنی حیثیت نہیں دیکھتا. سنو غور سے، جیسے تاجر گاہک کی قیمت دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، اپنی حیثیت نہیں دیکھتا کہ میری کیا حیثیت ہے. کتنا بڑا تاجر ہو اپنی حیثیت نہیں دیکھے گا، بلکہ گاہک کی قیمت دیکھے گا. جی کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، ہاں مجھے اس سے کیا ملے گا. آپ غور کریں، اگر اس کو اندازہ ہو جائے نا کہ اس سے کچھ ملنے والا ہے تو وہ اس کی ظاہری حالت کو بھی نہیں دیکھتا، اس کی ظاہری حالت کیسی ہے. جی ہاں، وہ تو آرڈر دیکھے گا کہ اس کا آرڈر کیا ہے. جی ہاں، بڑے بڑے تاجر جھک جاتے ہیں عام سے عام آدمی کے سامنے. عمر رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ یہودی اسلام لے آوے، کیونکہ یہ حساب میں تیز ہے. لوگوں کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا. جی ہاں، کہ آدمی حساب میں تیز ہے یہودی، کاش یہ اسلام لے آوے تو میں اس کو اپنا سی اے بنا لوں. یہ حضرت عمر کی تمنا تھی ایک یہودی کے بارے میں. کون یہودی، لیکن حساب میں تیز. کہ اس یہودی کو میں کیسے یہودی ہوتے ہوئے مسلمانوں کے حسابات اس کے ہاتھ میں دوں اور کیسے میں اس کو بیت المال پر محاسب بناؤں. اگر یہ اسلام لے آوے تو یہ میرے کام کا آدمی ہے.